ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہماری گورنمنٹ نے کہ جو بھی انٹرپرائز جس سے زراعت ہو یا انڈسٹری ہو یا سروس انڈسٹری ہو، جس سے بھی روزگار ملتا ہے، اگر اس کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے، یا جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے۔ جو بھی ایکسپورٹس کے اندر مسئلے ڈالے گا، کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری جتنی 22 کروڑ لوگوں کی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم دنیا میں، ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنگاپور جس کی کوئی 50 لاکھ آبادی ہے، وہ کچھ ہمارے سے پتہ نہیں 300 ارب ڈالر کی سے زیادہ سنگاپور کی ایکسپورٹ ہے، 50 لاکھ لوگ ہیں۔ پاکستان میں ہماری جو گورنمنٹ آئی، کسی گورنمنٹ کو اتنے بڑے چیلنجز نہیں ملے، کسی گورنمنٹ کو، کیونکہ میں تو تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، ایک کے بعد دوسرا چیلنج اس طرح کسی گورنمنٹ کو نہیں ملا۔ آتے ساتھ ہی بینکرپٹ ملک، اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اپنی فورن لائبلٹیز دینے کے لیے، تو ادھر سے نکلے۔ اس کے بعد آ گیا کووڈ، اتنا بڑا کرائسس کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیا۔ اللہ کا کرم ہے آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نکلا ہے، ہم تو چھوڑیں، دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ اکانومسٹ کہتا ہے کہ جو اکانومسٹ میگزین، WHO، اکنامک فورم، سب میں انہوں نے کہا کہ جو ملک نے سب سے بہترین طریقے سے اس میں سے نکلا ہے، اکانومی بھی بچائی، لوگوں کو بھی بچائے، وہ ہے پاکستان۔ ہاں، یہ ویسے میں کہہ دوں کہ یہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے، ایک اور چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے۔ اکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کرنی، SOPs رکھیں گے، اکانومی بند نہیں کریں گے۔ کووڈ سے بچے تو پھر یہ کموڈٹی پرائسز اوپر چلے گی، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، تو وہ ایک اور مہنگائی کی لہر آئی اور ساری دنیا میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں سارے کرائسس فیس کیے، لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹس، یعنی ملک کی دولت کیسے بڑھتی ہے، ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ریکارڈ ایکسپورٹس پاکستان کی، ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی، یعنی اوورسیز پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کیا اور انہوں نے اپنے پیسے بھیجے اور بینکنگ چینلز کے ذریعے۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی۔ میں جب گورنمنٹ میں نہیں آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو ٹارگٹ ہے پاکستان کا کہ 8,000 ارب روپیہ ہم ٹیکس میں اکٹھا کریں گے، تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ 6,000 ارب کراس ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو 5 سال میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ایئرلی ٹارگٹ، وہ انشاءاللہ 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے ٹیکس میں، اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ یہ جو سیلز ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اب نادرا کے ساتھ مل کے پورا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں 22 کروڑ لوگوں کو صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیں، یہ کوئی ملک یہ نہیں چل سکتا اس طرح۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ 8,000 سے انشاءاللہ کراس کر جائیں گے، تو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے۔ پھر ابھی خسرو نے آپ کو بتایا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے جو کریڈٹ اٹھایا ہے، یعنی کہتے ہیں اتنا برا حال ہے پاکستان کا، تو پرائیویٹ سیکٹر نے ریکارڈ کریڈٹ آف ٹیک کی ہے، جو کہ 1,400 ارب روپیہ۔ اور پھر جو ہم نے زور لگایا اپنی پہلی دفعہ کسانوں کے اوپر، ہم نے ان کو انسینٹیوائز اور پوری اپنی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان میں ان کی مدد کی، تو ریکارڈ 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں: گندم، شوگر کین یعنی گنا، مکئی اور چاول۔ یہ 4 فصلیں تھیں جو آل ٹائم ریکارڈز انہوں نے کی، اور اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ حالات تو برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو کہا پہلے ڈی ویلیویشن سے مہنگائی ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں، کہ جب آپ کی 3 گنا زیادہ امپورٹس بڑھ جائیں تو روپے پہ تو پریشر پڑنا ہے، اور دوسرا پھر یہ جو انٹرنیشنل یہ جو کموڈٹی پرائس اوپر بڑھے، اس کی وجہ سے پریشر آیا، تو ہے تو صحیح مشکل، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ ریکارڈ موٹر سائیکل سیل ہوئی پاکستان کی تاریخ میں، گاڑیوں کی سیل ریکارڈز ہوئی،
یہ موبائل فونز اور اب پاکستان میں بنانے شروع کیے. تو جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت، میں نے مانتا ہوں مشکل وقت ہے، لیکن دنیا میں دیکھیں کہ اس مشکل وقت سے دنیا میں کیا حالات ہیں، اور ہمیں دیکھیں جو برے حالات سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کا کرم ہے آج کیا حالات ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے سٹیپس اور بڑی 3 سال بڑی محنت کی ہے، یہ جو ہم نے اس ملک میں سٹیپس لیے، اور یہ جو SME کا ایک ہے، اور بھی ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر میں لیے، جو بھی لیے، اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، یہ نہ ہوتی اگر یہ جو قدم اٹھائے تھے ہم نے شروع میں، اصلاحات کی تھی، ان کی اب آپ پبلک کے سامنے ان کے ایفیکٹس نہیں آ رہے. یہی لوگ، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ مینچسٹر میں پاکستانی وہاں پہنچے شروع میں، آج سے 50 سال پہلے، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے مینچسٹر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سنبھال لی وہاں. یہی یہاں سے گئے کیونکہ ان کو موقع مل گیا، ایک سسٹم نے اجازت دی. اسی طرح آج ہم اپنے سسٹم میں اپنے لوگوں کو ان کا پوری اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو شرکت کر سکے پاکستان کی پروگریس اور ویلتھ کریشن کے اندر. شکریہ.